بسم اللہ الرحمن الرحیم وقدم الاخص فی اتصال وقدما ما شئت فی انفصال وفی اتحاد الرتبة الزم فاصلا وقد یبیح الغیب فیہ وصلا۔ بس یہ دو اشعار آج پڑھ سکتے ہیں، آگے شاید ٹائم نہ ہو جائے۔ ضمیر دو تین ضمیر ایک ساتھ آنے کی صورت میں قانون بتا رہے ہیں۔ تو اگر دونوں ضمیر متصل ہو، دو یا تین ضمیر ایک ساتھ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے، کون سی ضمیر پہلے لانا ہے، کون سی ضمیر بعد میں لانا ہے، یہ قانون آج بتا رہے ہیں۔ تو مصنف نے فرمایا اگر ساری ضمیریں متصل ہو تو اخص کو مقدم کرو۔ اخص کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ جو اعرب ہے۔ ضمیروں میں سب سے اعرب کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر متکلم ہے۔ متکلم کے بعد کس کی باری ہے؟ مخاطب۔ آخر میں ضمیر غائب کی باری ہے اخص ہونے کے لحاظ سے۔ تو اگر دو تین ضمیر سب متصل ہو تو پہلے کون سی ضمیر لانا چاہیے؟ اخص ضمیر لانا چاہیے، یعنی اعرف کو پہلے لانا ہے مرتبے کے لحاظ سے، نمبر کے لحاظ سے۔ سب سے پہلے ضمیر متکلم لانا ہے، اس کے بعد ضمیر مخاطب لانا ہے، آخر میں ضمیر غائب لانا ہے۔ قانون سمجھ میں آیا؟ اگر کئی ضمیر متصل ایک ساتھ ہو تو قانون کے مطابق پہلے ضمیر اعرف کو لانا ہے، بس یہ پہلا قانون۔ وقدما ما شئت فی انفصال، اور ضمیر منفصل میں جو بھی آپ چاہے مقدم کرے، مرضی ہے۔ بس ضمیر منفصل ہونے کی صورت میں کوئی قانون نہیں ہے، انسان کی مرضی ہے، جو پہلے لائے، اعرف کو پہلے لائے، غیر اعرف پہلے لائے۔ ضمیر منفصل میں انسان کی مرضی پر چھوڑا ہے، اور ضمیر متصل میں قانون بنایا۔ وقدم الاخص، اخص کو مقدم کرو، فی اتصال، ضمیر متصل میں۔ سمجھ میں آیا ترجمہ؟ واضح ترجمہ ہے۔ قدم امر کا صیغہ ہے، قدم الاخص، اخص کو مقدم کرو ضمیر متصل ہونے کی صورت میں۔ وقدما ما شئت فی انفصال، جو بھی آپ چاہے مقدم کرو منفصل میں۔ پس ضمیر منفصل میں کون سی ضمیر پہلے لانا ہے، کون سے بعد میں لانا ہے، کوئی خاص قانون نہیں ہے، مرضی ہے۔ پس یہ قانون ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور قانون بتائے گا، دو تین ضمیر ساتھ ہو تو وہ فی اتحاد الرتبة الزم فاصلا۔ اگر دو تین ضمیر ایک ساتھ ہو، سب کا رتبہ برابر ہو، ہاں اتحاد رتبہ ہو، دو ضمیر متکلم ساتھ آ جائے، یا دو ضمیر غائب ساتھ آ جائے، یا دو ضمیر مخاطب ساتھ آ جائے، مطلب یہ ہے دونوں ایک جیسے ضمیر رتبے میں برابر والی ضمیر ایک ساتھ ہو تو قانون یہ ہے کہ الزم فاصلہ، اس وقت دوسری ضمیر کو منفصل لانا لازم قرار دو۔ دو ضمیر رتبے میں ایک جیسے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دوسری ضمیر منفصل لانا چاہیے، دونوں متصل نہیں لا سکتے ہیں۔ الزم فاصلہ للثانی، نیچے بتائے گا شارح صاحب، ضمیر دوم کو دوسری ضمیر کو منفصل لانا چاہیے۔ وقد یبیح الغیب فیہ وصلا، کبھی ضمیر غائب میں منفصل لانے کو مباح قرار دیا جاتا ہے، مباح یعنی جائز قرار دیا جاتا ہے۔ تو اگر دونوں ضمیر غائب ہو تو پھر بھی رتبہ اتحاد ہے یا نہیں ہے؟ اتحاد رتبہ ہے۔ تو اتحاد رتبہ میں پہلا قانون ہم نے بتایا، دوسری ضمیر منفصل لانا چاہیے۔ اما اگر دونوں ضمیر غائب ہو تو دوسری ضمیر بھی متصل لانے کا حق ہے، متصل لانے کی اجازت ہے۔ اب شارح نے نیچے وضاحت کی ہے کہ دونوں ضمیر غائب تو ہے لیکن تھوڑا آپس میں فرق بھی ہونا چاہیے، بالکل سیم نہیں ہونا چاہیے، ایک جیسی ضمیر نہ ہو بلکہ ایک مفرد ہو ایک تثنیہ ہو، اس طرح مختلف ہونا چاہیے، تھوڑا سا اختلاف ہو تو دونوں ضمیر متصل لانا جائز ہے۔ بس اس کی عبارت پڑھ لیں گے، اس کے بعد یا متکلم سے پہلے نون وقایہ لانے کی باتیں ہیں وہ اگلے بحث میں پڑھیں گے، کیونکہ وہ الگ گفتگو ہے، اس کا خلاصہ الگ بتانا پڑے گا۔ وقدم الاخص، اخص کو مقدم کرو۔ اخص کیا ہے؟ وَهُوَ الْأَعْرَفُ، اخص وہی اعرف ہے جو زیادہ
معلوم ہے، زیادہ جانا پہچانا ہے۔ اخص کو، عارف کو مقدم کرو علی غیرہ، غیر عارف پر، فی حال اتصال الضمائر، ضمیروں کے متصل ہونے کی حالت میں، یعنی کئی ضمیر ایک ساتھ ہو، سب ضمیر متصل ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے عارف کو لانا ہے۔ مثال دیتے ہیں، نحو الدرہم اعطیتکہ، کتنی ضمیریں ہیں اس مثال میں؟ اعطیتکہ، تین ضمیر متصل ایک ساتھ آئی ہے، تو ضمیر، کا ضمیر، ہو ضمیر۔ تو یہاں پہ قانون کے مطابق عمل کیا ہے، سب سے پہلے ضمیر متکلم لایا ہے اعطیتو، اس کے بعد کیا لایا ہے؟ ضمیر مخاطب لایا ہے، آخر میں ضمیر غائب لایا ہے۔ یہی قانون ہے، آپ اس کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے ہیں، ضمیر غائب پہلے نہیں لا سکتے ہیں۔ بتقدیم تا علی الکاف، شارح فرماتے ہیں اس مثال میں تا کو کاف پر مقدم کیا ہے۔ تا ضمیر متکلم والی ضمیر ہے، تو عارف ہے، مقدم کیا۔ اس ضمیر المتکلم اخص من ضمیر المخاطب، کیونکہ ضمیر متکلم ضمیر مخاطب سے اخص ہے، عارف ہے۔ والکاف علی الحاء، والکاف عطف ہے، بتقدیم الکاف، اس طرح ہونا چاہیے، یہ بتقدیمی اس پر بھی آئے گا، یعنی اتا پر عطف ہے۔ والکاف یعنی وتقدیم الکاف علی الحاء، کاف کو ہا پر مقدم کرتے ہوئے جملہ پڑا ہے، کیونکہ اس ضمیر المخاطب اخص من ضمیر الغائبی، کیونکہ ضمیر مخاطب ضمیر غائب سے اعرف ہے، اخص ہے۔ اور سب سے آخر میں کون سے ضمیر رکھا ہے؟ ضمیر غائب رکھا ہے، کیونکہ ضمیر غائب سب سے غیر عارف ہے، نیچے ہے، اس کا درجہ تھرڈ پوزیشن پر آیا ہے۔ فرسٹ پوزیشن پر کون ہے؟ ضمیر متکلم، اس کے بعد سیکنڈ جو ہے ضمیر مخاطب ہے، آخری جو پوزیشن والا ہے وہ ضمیر غائب ہے۔ تو الدرہم اعطیتکہ، ایسے ہی پڑھنا پڑے گا۔ وقدما ما شئت من الاخص او غیرہ فی حال انفصال الضمیر، اور جو آپ چاہے مقدم کرو اخص اور غیر اخص میں سے، یہاں پہ آپ کی مرضی چلے گی۔ کب؟ فی حال انفصال الضمیر، ضمیر منفصل ہونے کی حالت میں۔ اگر ضمیر منفصل ہو تو وہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے، بلکہ جو بھی ضمیر آپ پہلے لانا چاہے لا سکتے ہو۔ اما ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اشتباہ کا خطرہ نہ ہو، عند امن اللبس، اگر کلام کے معنی میں گڈمڈ ہونے کا خطرہ نہ ہو تو آپ کی مرضی ہے۔ اگر معنی میں اشتباہ ہو سکتا ہے تو مرضی نہیں ہے، وہاں پہ قانون چلے گا، یعنی جو پہلے لانا ہے وہی پہلے ہی رکھیں گے، بعد میں نہیں لا سکتے ہیں۔ اگر اشتباہ کا خطرہ نہ ہو تو مرضی ہے، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ مثال دیتے ہیں، اشتباہ ہونے کی مثال اور اشتباہ نہ ہونے کی مثال دونوں۔ نحو الدرہم اعطیتک ایاہ واعطیتہ ایاک، یہ دونوں طریقہ صحیح ہے۔ جملے کا معنی کیا ہے؟ الدرہم، درہم، اعطیتک ایاہ، میں نے آپ کو وہ درہم عطا کیا، میں نے آپ کو درہم دے دیا۔ تو یہاں پہ کیا کیا ہے؟ اعطیتو میں تو ضمیر متکلم ہے، پہلے لایا کا، اس کے بعد ہے ایاہ، ضمیر غائب کو آخر میں لایا ہے۔ اس کا الٹ بھی کر سکتے ہیں، وَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاكَ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا فرق آیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں مثال، ہو کو پہلے لایا نا، ہو ضمیر غائب پہلے لایا ہے، ایاک ضمیر مخاطب کو بعد میں لایا ہے، منفصل لایا ہے۔ تو یہ دونوں طریقہ صحیح ہے، کیونکہ درہم عطا کیا جاتا ہے، یعنی درہم انسان کو دیتے ہیں نا، انسان درہم کو تو نہیں دیتے ہیں، یعنی درہم انسان کے ہاتھ میں دیتے ہیں، نہ ان کی انسان کو اٹھا کے درہم کو دینا، یہ صحیح ہے کیا؟ انسان تو درہم کے لیے نہیں دیتے ہیں، بلکہ درہم انسان کو دیا جاتا ہے، تو معنی میں کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ آپ اعطیتک ایاہ کا ہو یا اعطیتہ ایاک کا ہو، دونوں کا مطلب واضح ہے، کہ معنی یہ ہے کہ میں نے آپ کو درہم دیا، یہی کہنا ہے۔ اما اشتباہ والی صورت نیچے بتا رہے، ولا یجوز فی نحو زید اعطیتک ایاہ،
زید اعطیتک ایاہ والی مثال میں جائز نہیں ہے تقدیم الغائب، ضمیر غائب کو پہلے لانا، یعنی اس مثال میں اسی طرح پڑھنا پڑے گا، مخاطب کو پہلے لانا ہے۔ زید اعطیتک ایاہ، یعنی زید کو میں نے آپ کو دیا، یعنی زید میں نے آپ کے حوالے کیا، یہ معنی ہے۔ اگر آپ نے اس طرح پڑھا، ضمیر غائب کو پہلے لایا، مثلا زید اعطیتہ ایاک، تو پھر معنی الٹ ہو جائے گا، یعنی آپ کو میں نے زید کے حوالے کیا۔ یہ دونوں ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ آپ کو اٹھا کے زید کے پاس لے گیا، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ زید اٹھا کے آپ کے پاس لایا، دونوں ہو سکتا ہے، دونوں ممکن ہے۔ بس اشتباہ کا خطرہ ہے، متکلم کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا ہے، اسی لیے اگر زید آپ کے حوالے کرنا مقصد ہو تو ایسے ہی پڑھنا پڑے گا، زید اعطیتک ایاہ، یعنی زید کو میں نے آپ کے حوالے کیا، کیونکہ آپ زید کو ڈھونڈ رہے تھے، زید کو پکڑ کے تمہارے حوالے کیا ہے، یہی معنی ہے۔ اگر آپ نے اس کو جملے کو اس طرح پڑھا، زید اعطیتہ ایاک کہا، تو معنی کیا ہوگا؟ یعنی آپ کو اٹھا کے لے جا کے زید کو دیا، یہ معنی ہوگا نا۔ اس طرح معنی مقصد نہیں ہے، متکلم کا مقصد اس طرح کہنا نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں ولا یجوز، جائز نہیں ہے تقدیم الغائب۔ یہ تقدیم الغائب ترکیب میں لا یجوز کا فاعل ہے، لا یجوز، جائز نہیں ہے، زید اعطیتک ایاہ میں کیا جائز نہیں ہے؟ تقدیم الغائب، ضمیر غائب کو پہلے لانا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لللبس، اشتباہ ہے، معنی میں گڑبڑ ہونے کا خطرہ ہے۔ بس یہ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وفی اتحاد الرتبتی، یہاں سے ضمیر کا ایک اور قانون بتا رہے، اگر رتبہ متحد ہو، ساری ضمیریں ایک جیسی ہو، تو دوسری ضمیر منفصل لانا چاہیے۔ وفی اتحاد الرتبہ ای رتبۃ الضمیرین، دو ضمیروں کا رتبہ برابر ہو، بان کانا لمتکلمین، رتبہ برابر ہو کا مطلب یعنی دونوں ضمیر متکلم کے لیے ہو، او مخاطبین، یا دونوں ضمیر مخاطب ہو، او غائبین، یا دونوں ضمیر غائب ہو، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ الزم فصلا للثانی، دوسری ضمیر کو منفصل لانا لازم قرار دو، دوسری ضمیر ضرور منفصل لانا پڑے گا۔ وقد یبیح الغیب فیہ وصلا، کبھی ضمیر غائب میں منفصل لانے کو مبیح قرار دیا، یبیح یعنی مباح قرار دیا، جائز قرار دیا گیا۔ ولیکن لا مطلقاً، لیکن ہر صورت میں مطلقاً منفصل لانا مبیح نہیں ہے، بل مع وجود اختلاف ما بین الضمیرین، اما دونوں ضمیر کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہونا چاہیے۔ دونوں ضمیر غائب ہے، اما دونوں ضمیر غائب بالکل ایک جیسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپس میں تھوڑا اختلاف ہو، تو دونوں ضمیر متصل لانا جائز قرار دیا گیا ہے۔ قانون تو منفصل لانا تھا، لیکن یہاں پہ متصل لانے کی اجازت ہے۔ مثال دیتے ہیں کہ یکون احدہما مثنًا والآخر مفردا ونحوہ، دونوں میں تھوڑا اختلاف ہو کا مطلب یہ نہیں کہ یکون احدہما مثنًا، ان دو ضمیروں میں سے ایک تثنیہ ہو، والآخر مفردا، اور دوسری ضمیر مفرد ہو، تو مفرد و تثنیہ میں فرق ہے نا، ایک جیسا تو نہیں ہے۔ دونوں ضمیر غائب ہے، اما ایک تثنیہ کی ضمیر ہے، ایک مفرد کی ضمیر ہے۔ وَنَحْوِهِ، نحو یعنی مفرد، مثلا جمع ہو، ایک ضمیر جمع ہو، ایک تثنیہ ہو، ایک ضمیر جمع ہو، ایک مفرد ہو، وَنَحْوِهِ میں یہ مطلب ہے، یعنی دونوں ضمیر میں تھوڑا اختلاف ہو، تو اس صورت میں کیا ہے؟ دونوں ضمیر متصل لا سکتے ہیں، لانے کی اجازت ہے، ہاں قانون کے طور پر اجازت دیا ہے۔ مثال دیتے ہیں، نحو لوجہک فی الاحسان بسطۃ و بہجۃ انالہما قف و اکرم والدین، قف و اکرمی والدین۔ یہ شعر ہے، شعر کی طرح تو نہیں لکھا ہے، اسے عبارت کی شکل میں لایا ہے۔ لوجہک فی الاحسان بسطۃ، بستون ہے یا بستتون ہے؟ یہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہے مجھے صحیح طرح، بستون ہے نا، توا ہے، ایک توا ہے، بستتون نہیں ہے۔ کہتے ہیں آپ کا چہرہ احسان میں
کھل جاتا ہے، بست من کھل جانا، وہ بہجا یعنی خوش ہو جاتا ہے۔ انالا ہما ہو، انالا یعنی پہنچایا، ہما ان دونوں تک پہنچایا، ہو وہ قف و اکرم والدین اس کے با احترام اور با عزت والد کے بعد۔ اب یہ کسی شخص کے بارے میں بتا رہا ہے اور اس میں شاید مثال سمجھو، بس معنی تو جیسے بھی ہو، شاید مثال انا لہما ہو میں ہے، انا لہما ہو، ہما ہو دو ضمیر ہے یا نہیں ہے؟ ہما غائب کا ضمیر ہے، ہو بھی غائب کی ضمیر ہے، آپس میں تھوڑا اختلاف بھی ہے۔ کیا ہے اختلاف آپ بتاؤ اگر سمجھتے ہیں؟ ہاں مذکر مؤنث ہے کیا؟ یہ تو ایک تثنیہ ایک مفرد ہے بھائی، دونوں مذکر کی ضمیر ہے۔ ہما بھی ہما مؤنث کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، تثنیہ کی ضمیر تو مذکر مؤنث ایک جیسے ہے نا۔ ہما تثنیہ ہے، ہو مفرد ہے، تو دونوں ضمیر متصل لایا ہے، یہ جائز ہے۔ اما قانون کے مطابق کیا کہنا چاہے؟ انا لہما ایاہو کہنا چاہیے، دوسری ضمیر منفصل لانے کا قانون تھا، لیکن یہاں پہ اجازت دی ہے، متصل لا سکتے ہیں۔ ونحو اسی طرح قول الفرزدق، اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں۔ فرزدق شاعر کا قول ہے، بالباعث الوارث الاموات قد زمنت ایاہم الارض فی دہر الدہاریر الضرورت اقتضا انفصال الضمیر مع امکان اتصالہ۔ اب یہاں پہ فرزدق کا قول جو ہے اس لیے لایا ہے کہ ہم نے ضمیر متصل لانا جائز قرار دیا، پھر بھی ضمیر منفصل بھی لایا ہے، فرزدق نے منفصل لایا ہے۔ اور پہلے ایک درس میں آپ کو وعدہ دیا تھا کہ ضمیر، پیچھے صفحے میں دیکھو، صفحہ نمبر 46 میں، وَيَأْتِ الْمُنْفَصِلْ مَعَ إِمْكَانِ الْمُتَّصِلِ فِي الضَّرُورَةِ كَمَا سَيَأْتِي۔ ہاں یہ والی عبارت آج آئی ہے، حوالہ دیا تھا۔ وَيَأْتِ الْمُنْفَصِلْ ضمیر منفصل آتی ہے، مع امکان المتصل ضمیر متصل ممکن ہونے کے باوجود، فی الضرورہ ضرورت شعری میں، کما سیاتی جیسا کہ اس کی مثال آئے گی۔ تو مثال یہی ہے، تو اس مثال میں ضمیر متصل لانا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ضمیر متصل لا سکتے ہیں نا، ضمیر متصل لانے کی اجازت ہے، پھر بھی منفصل لایا ہے۔ کیوں لایا؟ ضرورت کی وجہ سے، ضرورت شعری، شعر برابر کرنے کے لیے فرزدق نے ضمیر متصل کو چھوڑ کر منفصل لایا، جائز ہے۔ وقول الفرزدق شاعر فرزدق کا قول ہے، بالباعث الوارث الاموات۔ بالباعث یہ با قسم ہے، اس ذات کی قسم جو اموات کو اٹھانے والے ہے اور اموات کے وارث ہے۔ وہ ذات کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کی ذات سے قسم کھاتے ہیں۔ قد کیا ہے؟ قد زمنت ایاہم الارض، اور ان اموات کو زمین نے اپنے اندر رکھا ہے، فی دہر الدہاریر لمبے عرصے میں، بہت لمبا عرصہ زمین نے مردوں کو اپنے اندر رکھا ہوا ہے، اور قیامت کے دن سب کو اٹھائیں گے۔ کون اٹھائے گا؟ اللہ۔ تو شاید مثال زمینت ایاہم میں شاید مثال ہے، زمینت ایاہم، تو زمینت میں ضمیر کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر ہیا ہے، ضمیر متصل ہے۔ زمینت میں جو تا ہے نا، وہ تا تو ضمیر نہیں ہے، وہ تو علامت مؤنث ہے، اندر ضمیر ہیا ہے، یہ ضمیر متصل ہے۔ ایاہم ضمیر منفصل لایا ہے، یہاں پہ متصل لا سکتا تھا، متصل لانے کی اجازت تھی نا، پہلے بتایا ہے، دونوں ضمیر غائب ہو تو متصل لا سکتے ہیں، پھر بھی فرزدق نے ایاہم پڑھا ہے۔ ضمیر متصل لا تو کیسے پڑھنا ہے؟ زمینت ہم الارض، اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ ایاہم کے بجائے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور ضمیر متصل لانا ممکن ہونے کے باوجود ضمیر منفصل لایا، کیوں؟ الضرورت اقتضت انفصال الضمیر، ضرورت نے ضمیر منفصل لانے کو چاہا، اقتضا کا معنی چاہا، ضمیر منفصل لانے کی خواہش کی یا چاہا، مع امکان اتصال ہی ضمیر متصل لانا ممکن ہونے کے باوجود،
ضمیر متصل لا سکتا تھا لیکن فرزدق نے منفصل لایا، یہ بھی جائز ہے، غلط کام تو نہیں کیا۔ بس ابھی یہاں تک ہم نے خلاصہ بھی آپ کو بتا دیا تھا، ترجمہ بھی کر لیا، اس کے بعد ٹائم باقی ہے اس لیے آگے بڑھنا ہے۔ وَقَبْلَ النَّفْسِ مَعَ الْفِعْلِ الْتُزِمْ نُونُ وِقَایَةٍ وَلَيْسِ قَدْ نُزِمْ وَلَيْتَنِي فَشَا وَلَيْتِي نَدَرَا وَمَعَ لَعَلَّ عَكِسْ وَكُنْ مُخَيَّرًا۔ بس اس کا ایک دو شعر پڑھیں گے، زیادہ نہیں پڑھنا، آسان ہے، بعض آپ نے ایک دفعہ پڑھ لیا ہے اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ ضمیر کے اقسام میں سے ایک ضمیر متکلم ہے، یا متکلم۔ یا متکلم ضمیر متصل ہے نا، متکلم کے لیے ضمیر متصل ہے، مجرور بھی استعمال ہوتا ہے، منصوب بھی استعمال ہوتا ہے۔ یا متکلم جیسے کہ غلامی، غلامی میرا غلام، تو غلام اضافہ ہو گیا یا کی طرف، تو یا متکلم کہلاتے ہیں، یہ حالت جری میں ہے۔ اور حالت نسبی میں فعل کے ساتھ ملایا جائے گا، مثلا ضربانی، اصل میں کیا ہے، ضربی ہے، ضربی یا کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ قانون یہ ہے کہ اگر یہ یا متکلم فعل کے ساتھ متصل ہو تو اس سے پہلے ایک نون لگانا پڑے گا۔ اس نون کا نام کیا ہے؟ نون وقایہ ہے، نون وقایہ۔ تو اگر فعل کے ساتھ یا متکلم متصل ہو تو یا سے پہلے ایک نون لگانا ضروری ہے۔ کیوں نون لگاتے ہیں؟ نون کو نون وقایہ کیوں کہا؟ ہاں سوال یہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نون وقایہ کہتے ہیں اس نون کو۔ وقایہ اصلی معنی کیا ہے؟ بچانا یا بچنے کا معنی ہے۔ تو اس نون کو نون وقایہ کیوں کہتے ہیں؟ تو کہہ رہے اس کی دو وجہ یہاں بتایا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ فعل کا اسم کے ساتھ اشتباہ ہونے سے بچانے والا ہے۔ کیا بچایا ہے؟ فعل اسم کے ساتھ اشتباہ ہونے سے بچانے والا نون ہے، کیونکہ ضرب عربی میں دو معنی ہے، ایک ضرب، ضرب شہد کا معنی ہے، گاڑھا شہد کو بھی ضرب کہتے ہیں۔ تو آپ نے نون کے بغیر استعمال کرنا ہے ضربی، ضربی یعنی میرا شہد معنی ہوگا، ضربی ہو جائے گا۔ اور دوسرا ضربہ کا معنی مارنے کا معنی ہے نا، اس ایک شخص نے مارا، تو اگر یہاں پہ آپ نے یا لگا دیا، دوبارہ ضربی پڑھ لیا، تو پتہ چلے گا کیا ہے، ضربی میرا شہد معنی ہے یا اس نے مجھے مارا ہے، یہ معنی ہے کیا، پتہ نہیں چل رہا ہے نا، اشتباہ ہو رہا ہے۔ تو اشتباہ سے بچنے کے لیے یہاں پہ ایک نون لگانا پڑے گا، ضربنی۔ اگر فعل کے ساتھ یا متکلم لگائے تو نون آتا ہے تاکہ فعل اسم کے ساتھ اشتباہ ہونے سے بچ جائے۔ تو اس کو نون وقایہ کہنے کی پہلی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ بتا رہا ہے کہ یا سے پہلے کسرہ آتا ہے، یا ما قبل مکسور ہوتا ہے، تو نون آنے کی وجہ سے نون نے فعل کو کسرے سے بچایا ہے۔ دیکھو اگر ضربنی نہ کہے تو ضربی ہوتا ہے نا، ضربی، یا سے پہلے خود فعل پر کسرہ آئے گا۔ جب نون درمیان میں آیا تو نون نے کیا کیا، اس کسرے کو اپنے سر پر اٹھایا ہے اور فعل کو کسرے سے بچایا، اس لیے اس کو نون وقایہ کہا۔ نون وقایہ کہنے کی دو وجہ ہیں۔ تو نون وقایہ فعل سے پہلے نہیں، یا سے پہلے آنا چاہے، یا سے پہلے فعل کے بعد یعنی درمیان میں آئے گا، نون وقایہ کا لانا لازم ہے۔ اب یہ یا متکلم مختلف چیزوں کے ساتھ متصل ہوگا، ایک دفعہ فعل کے ساتھ آئے گا، ایک دفعہ حروف کے ساتھ آئے گا۔ تو حروف سے حروف مشبہ فعل کے ساتھ بھی آتا ہے اور حروف جارہ کے ساتھ بھی آئے گا، اور اسی طرح افعال ناقصہ کے ساتھ بھی آئے گا۔ تو یہ جو مختلف حالات ہیں وہ اس گفتگو کے آخری تک یہی بحث چلے گی نون وقایہ کے بارے میں۔ ہاں یہاں تک یہ ختم ہو جائے گا، ضمیروں کا بحث کل ختم کر سکتے ہیں۔ وقبل یا نفس، یا نفس سے پہلے، یا نفس کسی کہتے ہیں؟ یا متکلم کو، یا متکلم کو یا نفس کہتے ہیں۔ متکلم اپنے نفس کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، نفس اپنی ذات، نفس کا معنی ذات ہے۔ تو یا متکلم سے پہلے مع الفعل، فعل کے ساتھ التزم نون وقایۃ، نون وقایہ لگانا لازم قرار دیا گیا ہے۔ بس یہ یہاں تک آج پڑھا ہے، اس کے بعد لیتک کے ساتھ لگانا، نہ لگانے کی باتیں وہ کل پڑھیں گے۔ آج اتنا ہے، فعل کے ساتھ اگر یا متکلم ہو تو نون وقایہ لگانا لازم قرار دیا گیا ہے، ضروری ہے، نون وقایہ کے بغیر استعمال جائز نہیں ہے۔
وقبل النفس اذا كانت مع الفعل متصلة به، یا نفس پہلے اگر وہ یا مع الفعل متصلة به اگر فعل کے ساتھ متصل ہو، اذا كانت متصلة، یہ متصلة ترکیب میں کیا ہے؟ کانا کی خبر ہے، کانت کے اندر ضمیر ہے وہ یا کی طرف لوٹاؤ۔ اگر یا فعل کے ساتھ متصل ہو تو یا سے پہلے کیا کرنا چاہے؟ التزم نون وقایتین، نون وقایہ کو لازم قرار دیا گیا، لازم قرار دیا گیا، فعل مجہول ہے التزم۔ یا امر کا صیغہ پڑھے تو التزم نون وقایتین، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امر کا صیغہ لے تو نون وقایہ کو لازم قرار دو، یہ بھی معنی صحیح ہے۔ التزم پڑھے تو فعل مجہول ہوگا، معنی کیا ہے؟ لازم قرار دیا گیا ہے۔ سمیت بذالک، نون وقایہ کو نون وقایہ نام رکھا گیا۔ نون وقایہ کو نون وقایہ کیوں نام رکھا؟ اس کی وجہ بتا رہے۔ سمیت بذالک، بذالک اشارہ وقایہ کی طرف اٹھاؤ، وقایہ نام رکھا گیا۔ قال المصنف، مصنف نے اس کی وجہ بتایا ہے، لأنہا تقی الفعل من التباسہ بالاسم، کیونکہ یہ نون فعل کو اسم کے ساتھ اشتباہ ہونے سے بچاتی ہے۔ نون کا کام یہ ہے کہ فعل اسم سے اشتباہ ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ المضاف الی یا المتکلم، اس اسم سے اشتباہ ہونے سے بچاتی ہے جو یا متکلم کی طرف اضافہ ہے۔ اگر اسم یا متکلم تب اضافہ ہو تو نون کے بغیر آئے گا، اگر فعل کے ساتھ بھی نون نہ لگائے تو فعل اسم ایک جیسا ہو جائے گا۔ تو نون کا کام کیا ہے؟ فعل کو اسم سے اشتباہ ہونے سے بچانے والا ہے۔ مثال بھی دیتے ہیں، اذ لو قیل فی ضربنی ضربی، اگر ضربنی کے بجائے ضربی کہے تو لالتبس بالضرب، ضرب کے ساتھ اشتباہ ہوگا۔ ضرب کسی کہتے ہیں عربی میں؟ وَهُوَ الْعَسَلُ الْأَبْيَضُ الْغَلِيظُ، ضرب عربی میں وہ سفید شہد ہے جو گاڑھا ہو، الغلیظ یعنی گاڑھا شہد ہو۔ تو ضربی کا معنی ہے میرا سفید شہد۔ یار فعل میں بھی ضربی کہا تو پھر وہی ایک جیسا ہو گیا نا، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ بس اسی لیے فعل کو الگ کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ فعل میں ضربنی کہتے ہیں۔ ضربنی کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس نے مجھے مارا، ضربنی، زید نے مجھے مارا، یہ معنی ہے۔ ضربی بغیر نون کے بولے تو معنی کیا ہوگا؟ میرا شہد کا معنی ہے۔ اپنے شہد کی بات کی ہے۔ بس ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ بتا رہا ہے، وَمِنْ الْتِبَاسِ عَمْرِ مُعَنَّسِهِ بِعَمْرِ مُذَكَّرِهِ اِذْ لَوْ قُلْتَ أَكْرِمِي، یہ تین وجہ بتا دیا میں نے، خلاصے میں آپ کو دو بتایا۔ نون وقایہ کہنے کی تین وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہاں پہ یہ بتا رہا ہے، وَمِنْ الْتِبَاسِ عَمْرِ مُعَنَّسِهِ، فعل کے امر مؤنث کو اشتباہ ہونے سے بچاتا ہے، بِعَمْرِ مُذَكَّرِهِ، اس کے مذکر کے امر سے۔ اِذْ لَوْ قُلْتَ أَكْرِمِي بدل أَكْرِمْنِي، دیکھو اکرم، اکرم کے گردان کرو، اکرم امر کا صیغہ ہے نا، تو اکرم، اکرما، اکرمو، اکرم، اکرما، اکرمو، اکرمی، اکرمی، اکرما، اکرمنا۔ تو اکرمی کون سا صیغہ ہے؟ مؤنث کا صیغہ ہے، امر حاضر کے مؤنث کا پہلا صیغہ ہے۔ اور ادھر سے آپ ماضی کے ساتھ نون کے بغیر اکرمی کا ہے تو پھر وہ بھی اسی طرح اشتباہ ہو جائے گا، ایک جیسے ہو جائے گا، دو صیغے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اکرمنی جب آپ کہیں گے تو مذکر کا پہلا صیغہ ہوگا نون وقایہ کے ساتھ، یا متکلم آئے گا، اور اکرمی بغیر نون کے بولا تو مؤنث کا صیغہ ہوگا۔ دونوں میں فرق آ گیا نہیں آ گیا؟ نون کے ساتھ آنے کی صورت میں فرق آ جائے گا، اگر نون کے بغیر آ جائے تو کوئی فرق نہیں ہوگا، مذکر کا صیغہ اور مؤنث کا صیغہ دونوں ایک جیسے ہوتا ہے۔ وَمِنْ الْتِبَاسِ عَمْرِ مُعَنَّسِهِ بِعَمْرِ مُذَكَّرِهِ، فعل کے مؤنث کا امر مذکر کے امر سے اشتباہ ہونے سے بچانے والے نون ہے، اس لیے نون وقایہ کہا۔ اِذْ لَوْ قُلْتَ أَكْرِمِي بدل أَكْرِمْنِي، اگر اکرمی کہا اکرمنی کے بجائے تو قاصداً مذکراً، مذکر کا ارادہ کرتے ہوئے اکرمی کہا تو لم يفهم المراد، متکلم کا مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا۔
متکلم نے مذکر کا ارادہ کیا یا مؤنث کا ارادہ کیا کچھ پتہ نہیں چلے گا، اس لیے مذکر کے صیغے میں نون لگانا پڑے گا، اکرمنی کہنا چاہیے گا۔ اکرمنی کا معنی کیا ہے؟ یعنی تم مجھے اکرام کرو، یہ معنی ہے۔ اکرمی مؤنث کا صیغہ ہے، اکرمی یعنی اے عورت تم اکرام کرو، یہ معنی ہوگا۔ وقال غیرہ، اب یہ تو مصنف نے دو وجہ بتا دیا، ہاں مصنف نے خود دو وجہ بتا دیا۔ وقال غیرہ، مصنف کے علاوہ دوسروں نے ایک وجہ بتا دیا، نون وقایا کہنے کی ایک اور وجہ بتا دیا، لأنہ تقیہ من الکسر۔ اس کے بعد کیا ہے؟ عبارت پر نظر نہیں آ رہا ہے۔ لشبہ للجر للزوم کسر ما قبل الیا، ہاں یہ عبارت ہے۔ اچھا، نون وقایا کو نون وقایا اس لیے کہا لأنہا، کیونکہ یہ نون تقیہ فعل کو بچاتی ہے من الکسر، کسرے سے، اور کسرہ شباہت رکھتا ہے للجر، جر کے ساتھ شباہت رکھتا ہے۔ کسرہ اور جر تو ایک چیز ہے، جر تو حالت اعراب میں آتا ہے، کسرہ حالت بنا میں ہے، تو کسرہ اور جر دونوں فعل پر تو نہیں آنا چاہے۔ کیوں؟ للزوم کسر ما قبل الیا، یا سے پہلے کسرہ آنا لازم ہونے کی وجہ سے۔ اگر آپ نے نون وقایا نہ لگایا تو ڈائریکٹ فعل پر ہی کسرہ آئے گا، اور فعل پر کسرہ اور جر آنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے نون کی ذمہ داری یہ ہے کہ کسرہ خود اٹھا لے گا اور فعل کو کسرے سے بچائے گا۔ یہ ہے نون وقایا کہنے کی تیسری وجہ۔ ہاں، تین وجوہات بتائے ہیں، ایک وجہ میں نے خلاصے میں آپ کو نہیں بتایا، عبارت میں بتا دیا ہے، شاید سمجھ میں آیا ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔